السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، فروى البخاری عن جابر رضی اللہ عنہ قال ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کے اندر ایک بڑی خوبی اور ایک بڑی صفت جس کو سب پسند کرتے ہیں، وہ صفت ہے سخاوت کی۔ اور انسان کے اندر ایک بری صفت ہے، ایک بری خصلت ہے جس کو سب ناپسند کرتے ہیں، وہ ہے کنجوسی۔ اسی لیے سخی انسان کی لوگ تعریف کرتے ہیں اور کنجوس انسان کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ کنجوس انسان اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ سخاوت ایسی صفت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی صفت ہے یہ۔ جتنے نبی اور رسول اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں، سب کے سب سخی تھے۔ اور آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ سب سے زیادہ سخی تھے۔ حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ وَأَجْوَدَ النَّاسِ، سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَأَشْجَعَ النَّاسِ، سب سے زیادہ بہادر تھے۔ یہ صفات تھی آپ کی، جن میں ایک صفت یہ کہ آپ بہت بڑے سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے کہ آپ کی سخاوت کے بارے میں احادیث کے اندر جو کچھ ذکر کیا گیا ہے وہ بہت سی احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی جو تعریف احادیث میں کی گئی ہے، صحابہ اکرام نے جو سخاوت ذکر کی ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے۔ میں صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں جس سے اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے سخی تھے۔ آپ نے حاتم طائی کا بھی نام سنا ہوگا، وہ بڑے سخی تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے سخی بادشاہ گزرے ہیں، ان کی سخاوت بڑی مشہور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تک کسی کی سخاوت نہیں پہنچتی ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ کی سخاوت کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، اور کس طرح ڈسکرائب کر رہے ہیں؟ بخاری میں روایت ہے، فرماتے ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کوئی چیز نہیں مانگی گئی اور جس پر آپ نے نہ کہا ہو، لا کہا ہو۔ آپ سے جس نے بھی جو چیز مانگی، آپ نے اسے وہ عطا فرمائی، بڑی ہو یا چھوٹی ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، ایک عربی کا شاعر کہتا ہے، فرمایا کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ، ما قال لا قط الا فی تشہدہ، لولا التشہد کانت لاہ نعم۔ اور فارسی کا ایک شاعر ہے، وہ اس کا ترجمہ کرتا ہے، وہ بھی شعر کہتا ہے، کہتا ہے نہ گفت لا بزبان مبارکش ہرگز، نہ گفت لا بزبان مبارکش ہرگز، مگر در اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کبھی بھی کسی کو لا نہیں کہا، جو مانگا عطا کر دیا، منع نہیں فرمایا، لا نہیں کہا، سوائے آپ نے لا جو کہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ کے اندر جو لا ہے، یہ لا کہا ہے
اگر اشہد اللہ الہ الا اللہ کے اندر لا نہیں ہوتا تو آپ کبھی بھی لا نہیں کہتے. یہ ہے آپ کی سخاوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں سخی کی تعریف فرماتے ہیں, بخیل کی مذمت فرماتے ہیں, اور امت کو تعلیم دے رہے تم سخاوت اختیار کرو. فرمایا السخی قریب من اللہ, سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے. قریب من الجنہ, جنت سے قریب ہوتا ہے. قریب من الناس, لوگوں سے قریب ہوتا ہے. بعید من النار, جہنم سے دور ہوتا ہے. اور بخیل فرمایا بعید من اللہ, اللہ سے دور ہوتا ہے. بعید من الجنہ, جنت سے دور ہوتا ہے. بعید من الناس, لوگوں سے دور ہوتا ہے. اور قریب من النار, جہنم کے قریب ہوتا ہے. سخاوت بہت بڑی صفت ہے, اللہ کو بھی پسند ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے, اور عام انسان بھی سخاوت کو پسند کرتے ہیں. کنجوسی کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے. میرے دوستو, کنجوس تو بہت ہوتے ہیں, لیکن بعض لوگ بہت زیادہ کنجوس ہوتے ہیں. کہتے ہیں بہت بڑا کنجوس ہے. عربی میں کہتے ہیں ابخل الناس, ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں کنجوس مکی چوس. سنا ہوگا آپ نے, کنجوس مکی چوس. یہ جو کنجوس مکی چوس ہوتا ہے یہ بہت بڑا بخیل ہوتا ہے. ہم لوگ تو عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کنجوس اس کو کہتے ہیں جو مال میں کنجوسی کرتا ہو. لیکن میرے دوستو, کنجوسوں کی بہت سی قسمیں ہیں. میں صرف 3 قسم آج ذکر کرتا ہوں جو 3 بڑے کنجوس ہیں. سب سے بڑا کنجوس جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا کنجوس ڈکلیئر کیا ہے, آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑا کنجوس ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الادب المفرد, اور اس میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابخل الناس, سب سے بڑا بخیل الذی یبخل فی السلام, جو سلام کرنے میں بھی بخل کرتا ہے, سلام کرنے میں بھی کنجوسی کرتا ہے. آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑا بخیل ہے. بعض لوگ مسلمان ہیں لیکن سلام نہیں کرتے ہیں, اور بعض لوگوں کو سلام کیا جائے تو جواب نہیں دیتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں. آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑا بخیل ہے. سلام کرنے میں آپ کا پیسہ نہیں جاتا ہے, ثواب ملتا ہے. السلام علیکم کہو 10 نیکی, ورحمت اللہ کہو 10 نیکی, وبرکاتہ کہو 10 نیکی, 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور بخیل فرمایا سب سے بڑا بخیل سلام نہیں کرتا. ہیلو ہائے, ہیلو ہائے پر کوئی نیکی نہیں ملتی آپ کو. اور گھر میں جاتے ہیں سلام نہیں کرتے. چھوٹے بچے ہیں, مہمان جائے تو کوئی سلام نہیں کرتا. یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بہت بڑی کمزوریاں پیدا ہو رہی ہے. بعض لوگ جب تک تعارف نہیں کراؤ تو سلام نہیں کرتے. 2 آدمی کھڑے ہیں, ایک کو وہ جانتا ہے دوسرے کو نہیں جانتا. جس کو جانتا ہے اس کو کہتا ہے السلام علیکم, دوسرے کو نہیں کہتا حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو. ہمارے یہاں نہیں. پھر وہ شخص کہتا ہے جی یہ میرے دوست ہے فلاں آدمی, پھر کہتے ہیں جی السلام علیکم. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا سلام کرو, سلام کو عام کرو. تو سب سے بڑا بخیل آپ نے فرمایا وہ جو سلام نہیں کرتا ہے, سلام کے اندر بھی بخل کرتا ہے. دوسرا بخیل جس کو آپ نے سب سے بڑا بخیل کہا ہے, وہ کون سا بخیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے میں ایک مرتبہ باہر آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا. آپ نے فرمایا مجھ سے اے ابو ذر کیا میں تمہیں سب سے بڑا بخیل نہیں بتاؤں؟ الا اخبرکم بابخل الناس,
کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ حضرت ابو ذر فرماتے اللہ کے رسول ضرور بتائیے سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام جس کے سامنے لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا بخیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے اور وہ درود نہیں پڑھتا۔ اللہ نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، درود و سلام، اور یہ سب سے مختصر درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اندازہ لگائیے اس بات سے، محدثین نے جو حدیث کی کتابیں لکھی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، جتنی احادیث ہیں، تمام کتابوں میں ہزاروں احادیث ہے۔ ہر حدیث کے شروع میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں جب طالب علم حدیث پڑھتا ہے تو ہر حدیث کے شروع میں یہ پڑھتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بخل نہ کریں، کنجوسی نہ کریں۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا درود یہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے۔ بعض لوگ صرف سواد لکھ دیتے ہیں، یہ بھی کنجوس ہے۔ اتنا بڑا کنجوس ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتا ہے، سواد لکھتا ہے، یہ بھی کنجوسی ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا سب سے بڑا کنجوس ہے یہ شخص۔ تیسرا کنجوس، اچھا یہ ایک بات درمیان میں یہ بھی بتا دوں، بعض لوگ دعاؤں میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ بھئی دعا مانگ رہے اپنے لیے مانگتے ہیں صرف۔ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ مجھے بلایا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نوجوان تھا، چھوٹی عمر تھی۔ فرمایا تم دعا کس طرح کرتے ہو، ہمارے لیے کیسی دعا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی میں کہتا ہوں جی جو ہمارے والدین ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، اللہ سب کو بخش دے یا اللہ سب کو لمبی عمر دے۔ فرمایا نہیں، ایسی دعا نہیں کرتے بیٹا، اللہ کے سامنے جب دعا کرو تو اپنے ابا کا بھی ذکر کرو، اماں کو بھی کہو، اپنے بھائی کا نام لو، دوسرے بھائی کا نام لو، اپنی بہن کا نام لو، دوسری بہن کا نام لو، اپنی فیملی کے ہر ایک ایک فرد کا اللہ کے سامنے نام لو، پھر اللہ سے تمام مسلمانوں کا ذکر کر کے اللہ سے کہو اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرما، آخرت میں بھی عزت عطا فرما۔ کنجوسی مت کرو دعا میں۔ جتنی دعائیں قرآن میں ہیں آپ دیکھیں وہ جمع کے صیغے کے ساتھ ہیں۔ ربنا فاغفر لنا، اے اللہ ہم سب کو بخش دے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں وہ جمع کے صیغے کے ساتھ ہیں، تو کنجوسی نہ کرے دعا میں۔ اور تیسرا بڑا کنجوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، جو تیسرا بڑا کنجوس ہے، جس کو ہم اور آپ بھی کنجوس کہتے ہیں، وہ مال کا کنجوس ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال خرچ نہیں کرتا، نہ اپنے آپ پہ خرچ کرتا ہے، نہ بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ صدقہ دیتا ہے، یہ بھی بڑا بخیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ یوں فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جب اسے آگ میں گرم کیا جائے گا، یہ جو سونا چاندی تم نے جمع کیا ہے ان کو آگ میں گرم کیا جائے گا، اور وہ گرم کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے کنجوس لوگوں کی پیشانیوں، ان کے جو سائڈز ہیں، ان کے سائڈوں، ان کے پیٹوں کو
ان تختوں سے، جہنم سے گرم کی ہوئی تختوں سے ان کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکو جو تم جمع کرتے تھے۔ کنجوس کی مثال اس سانپ کی طرح ہے جو خزانے پہ بیٹھا ہوا ہے، نہ خود استعمال کرتا ہے نہ کسی اور کو استعمال کرنے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ہے وہ خزانہ جو تم جمع کرتے تھے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کنجوس وہ شخص ہے، ایک مثال سے سمجھیے کہ وہ جیسے ایک شخص نے گڑھا کھودا، لکڑیاں ڈالی، اس میں آگ بھڑکائی، جب وہ آگ بھڑک اٹھی تو اس میں چھلانگ لگا دی، تو جہنم میں جائے گا، خزانہ اس کا اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ اس لیے کنجوس کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، اللہ بھی پسند نہیں کرتے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کنجوسوں کے بارے میں احادیث نقل کی ہے اور علماء کے اقوال نقل کیے ہیں۔ تو ایک حدیث یہ نقل کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا، فرمایا صوامتن قوامتن، اے اللہ کے رسولو بڑی نیک عورت ہے، رات کو عبادت کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، مگر اس میں ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو، بخیل انسان اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ روزے دار ہو، نیکوکار ہو۔ بشر حافی ایک بزرگ گزرے، آپ نے نام سنا ہوگا، بشر حافی۔ یہ جو بشر حافی ہے یہ پہلے کوئی نیک انسان نہیں تھے، گنہگار آدمی تھا، لہو و لعب میں زندگی گزارتا تھا، لیکن وہ پھر عالم بنے، بزرگ بنے، بہت بڑے عالم بنے، بزرگ بنے۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ راستے میں جا رہے تھے، انہوں نے ایک کاغذ دیکھا، اٹھایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، بڑا افسوس ہوا کہ اللہ کا نام زمین پر ہے۔ اس نے اٹھایا، چوما، صاف کیا، اور بشر فرماتے میرے پاس کچھ درہم تھے تو میں نے جا کر عطر خریدا، عطر خریدنے کے بعد اس کاغذ پہ لگایا، یہ اللہ کا نام ہے۔ گنہگار آدمی ہے، ایک نوجوان ہے، گنہگار ہے، اور اس نے اللہ کے نام کا احترام کیا، اس پہ عطر لگایا، عطر لگانے کے بعد اسے اونچی جگہ پر رکھ دیا تاکہ اس کی بے احترامی نہ ہو۔ بشر فرماتے ہیں رات کو میں سویا تو کسی نے آواز لگائی اور مجھ سے کہا اے بشر، تم نے ہمارے نام کا احترام کیا ہے، اسے اونچا رکھا ہے، میں تیرے نام کو دنیا میں اونچا کر دوں گا۔ اور بشر پھر بہت بڑے بزرگ بنے۔ وہ بشر اللہ والے تھے، وہ فرماتے لیکن وہ بھی بخیل کنجوس سے کتنا نفرت کرتے ہیں، فرماتے ہیں بخیل آدمی سے کبھی اپنی بچی کی شادی مت کراؤ، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، بزرگ کیوں نہ ہو، بخیل سے کبھی بھی اس کا رشتہ ایکسپٹ مت کرو، اس لیے کہ بخیل آدمی سے اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرا دی تو تم نے اپنی بچی کو جہنم میں ڈال دیا، وہ کبھی بھی اس کا خیال نہیں رکھے گا۔ بخیل، چاہے بخیل شوہر ہو، بیوی خوش نہیں ہوتی اس سے، بخیل باپ ہو تو اس سے اس کے بچے خوش نہیں ہوتے، بخیل دوست ہو آپ کا تو آپ اس کو دوست نہیں رکھتے ہیں، پڑوسی بخیل ہو تو اس کو پڑوسی پسند نہیں کرتا ہے، بخیل انسان کی کوئی تعریف نہیں کرتا، نہ اپنے نہ پرائے۔ تو بخیل آدمی سے شادی کرنے کا نقصان یہ، وہ عورت جو اس کی بیوی بنی ہے وہ زندگی بھر جہنم میں پریشان رہے گی۔ ایک لطیفہ ہی ہے لیکن بخیل پر ہے کہ جو بخیل ہوتا ہے، اور میں نے کہا جو بہت کنجوس ہوتا ہے، مکی چوس ہوتا ہے، کہتے ہیں ایک آدمی بڑا کنجوس تھا، تو وہ جب اس کے پاس پرانے زمانے میں لوگ گھی ڈبوں میں رکھتے تھے، دیسی گھی جو ہوتا تھا ڈبے میں ہوتا تھا، تو وہ ڈبہ الماری میں بند کر کے رکھتا تھا، کھانے کے وقت دیسی گھی کا ڈبہ اٹھاتا، دسترخوان پر رکھتا
اور بچوں سے بیوی سے کہتا کہ جی ڈھکن کھولنے کی اجازت نہیں ہے، نوالا بناؤ، اس کے اوپر لگاؤ اور کھاؤ، اتنی زیادہ فضول خرچی نہیں کرو، جو گھی کا ڈبہ ہے اس کے اوپر نوالا لگاؤ اور اس کو کھاؤ۔ تو بچے بھی ایسے ہی تھے، کنجوس کے بچے بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ اس کنجوس کو کہیں سفر میں جانا پڑا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو بھائی وہ ڈبہ اٹھانا اور اس کو کھولنا مت، ویسے ہی کھانا جیسے ہم کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ سفر میں چلا گیا، کچھ دنوں بعد واپس آیا، کھانے کا وقت ہوا تو بچوں سے پوچھا جی آپ لوگ کس طرح کھانا کھاتے تھے؟ تو ایک بیٹے نے کہا ابا جی ہم الماری کھولتے تھے۔ کہا اچھا پھر؟ کہا اس میں سے ڈبہ نکالتے تھے۔ کہا پھر؟ کہا اس کو دسترخوان پر رکھتے تھے۔ کہا پھر اس کا ڈھکن کھولتے تھے۔ اب ابا جی کی حالت پر خراب ہونا شروع ہو گئی۔ کہا ڈھکن بھی کھولتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ڈھکن بھی کھولتے تھے۔ کہا پھر کیا کرتے تھے؟ پھر ہم نوالا بناتے تھے۔ اچھا پھر کیا کرتے تھے؟ کہا پھر اس ڈھکن کے اوپر اس نوالے کو گھماتے تھے، جو ڈبہ تھا اس کے اوپر گھماتے تھے، اندر نہیں، اور پھر کھا لیتے تھے۔ ابا جی نے یہ سنا تو بے ہوش ہو گیا۔ بیٹوں نے پانی چھڑکا اور ہوش میں آیا تو کہا باجی ہم تو صرف اوپر گھماتے تھے، روٹی اندر نہیں ڈبوتے تھے، پھر آپ کیوں بے ہوش ہوئے؟ کہا کم بختو، مجھے یہ خطرہ ہوا کہیں وہ روٹی اس میں گر جاتی تو پھر تو تمہیں گھی کھانا پڑتا۔ تو ایسے کنجوس بھی ہوتے ہیں دنیا کے اندر، نہ اپنے آپ پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں نہ اپنی اولاد پہ کرتے ہیں۔ ایسی کنجوسی سے پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ سنت بھی ہے۔ کنجوسی انسان کے اندر اگر ہو تو ختم کیسے ہوگی؟ تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں معلوم ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے، میں نے شروع میں عرض کیا، اتنے بڑے سخی کہ آپ کی سخاوت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ بھی اللہ سے کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البخل، اللہ میں بخل سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو نماز کے بعد ہر دعا میں اللہ سے یہ دعا مانگے اے اللہ ہمیں کنجوسی سے بچا، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ یہ مراقبہ کرے۔ مراقبہ کیا ہے؟ سوچے، تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچے یہ مال دنیا میں رہ جائے گا، اپنے ساتھ میں قبر میں تو نہیں لے جاؤں گا، اس لیے بہتر ہے خود بھی استعمال کروں، بچے بھی استعمال کریں، غریبوں کو بھی دوں، دنیا کے اندر بھی میں اچھا رہوں، اور آخرت میں بھی اللہ میرے لیے مال کو میرے لیے نعمت بنا دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔